حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک قیال یعنی گلا ماپنے والے نے یہ کام چھوڑ دیا اور عبادت الہی عز و جل میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، میں نے اسے صاف کرنے میں غفلت برتی تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت باقدر اس مٹی کی کمی ہو جاتا تھا، میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو سے مٹی وغیرہ صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ بعض صالحین رحمہم اللہ المبین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کا عذاب دفع کیا۔ مذکورہ دونوں لرزہ خیز حکایت سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کرے جو ڈنڈی مارتے اور کم ماپ تول کرتے ہیں۔ مسلمانوں ڈنڈی مار کر کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے، مگر ایسی آمدنی کس کام کی؟ بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال بوال بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں، بیماریوں کی دواؤں، جیب کتروں، چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھ میں یہ مال چلا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ عز و جل آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری۔ روح البیان میں ہے جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور فرمائیے، مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے حاصل کر لینے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جا سکے گی؟ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں بوال ہی بوال ثابت ہوگا۔